اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کرنے والے کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اور صالح عمل کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، المجاہد فی سبیل اللہ کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک صالح عمل سے زیادہ اہمیت اور فضیلت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو علم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام شروع ہونے والے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور بہترین بات ہے کہ ان 10 دنوں سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہی مراد ہے، لیکن راتوں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں مراد ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک اور صالح عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، یعنی ان کے برابر دوسرے دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک صالح عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کرنے والے کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اور صالح عمل کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، المجاہد فی سبیل اللہ کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک صالح عمل سے زیادہ اہمیت اور فضیلت نہیں رکھتا، لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا اور پھر نہ اپنا مال واپس لایا اور نہ اپنی جان واپس لایا، یعنی اللہ کے سپرد اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی کیا، وہ زندہ واپس نہیں لوٹا بلکہ شہید بن کر واپس لوٹا۔ کتنی اہمیت اور فضیلت اس روایت سے ثابت ہوتی ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت بھی ترمذی شریف کی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں رات کو قیام کرنے والا اللہ کے لیے شب قدر میں اللہ کے لیے قیام کرنے والے کی طرح ہے، اس کے برابر تو نہیں ہے، یعنی اس کی طرح ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا، یعنی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دیکھ تو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں قیام کرنے والا شب قدر میں قیام کرنے والے کی طرح ہے ثواب میں۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو، ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ذکر و اذکار میں، نوافل میں، نیک صالح اعمال میں
اس میں کثرت ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے۔ اور آخری روایت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بطور خاص 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کا روزہ اتنی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اندازہ لگائیے، گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ کوئی نیک صالح عمل کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا بن جائے جو مجھے پسند آ جائے، من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی بسر کرنے والا بندہ بن جائے، اس کی طبیعت شریعت بن جائے۔ یہ تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت میں نے مختصراً عرض کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات اور ضروری بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے، وہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے نفلی قربانی چاہے واجب قربانی ہو، وہ شخص اس وقت تک اپنے سر کے بال نہ کاٹے، جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، زیر ناف، زیر بغل اور سر کے بال وہ نہیں کاٹ سکتا، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اور پیروں کے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے واجب چاہے نفلی قربانی۔ لیکن یاد رکھیے، علماء لکھتے ہیں، اکابرین نے لکھا ہے کہ وہ شخص بھی مشابہت اختیار کر سکتا ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ اس پر واجب قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مشابہت کی وجہ سے ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ انہیں بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ دیکھیے، حجاج کرام ان دنوں میں ان کے لیے ممانعت ہے، نہ بال کاٹ سکتے نہ ناخن کاٹ سکتے، ان کے لیے اور بھی کئی ممنوعات ہے، انہیں ممنوع چیزیں ہیں، لیکن چند چیزوں میں اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو گویا کہ ہمیں بھی حج کا برابر ثواب ملے گا۔ جسے میں نے عرض کیا، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری رحمت ہر چیز پر وسیع اور غالب ہے۔ اسی کو ایک شاعر کہتا ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اسے کردے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو ہمیں مشابہت اختیار کرنے، ویسے بھی ہم ہر عمل میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے، شان صحابیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہلیان کشمیر کی، سرزمین کشمیر کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے روزگار، اللہ تبارک و تعالی حلال طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں ناجائز مقدمات میں جیلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی عید سے پہلے ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرمائے۔ جو بے اولاد، اللہ تبارک و تعالی ان کو صاحب اولاد بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو فرما بردار مطیع بنا دے۔ جو جس اعتبار سے پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو روحانی جسمانی، جو گھروں میں ہسپتالوں میں حاضر مجلس میں، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔